کبھی کبھی زندگی میں ایسا مقام آتا ہے جب انسان بولنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ لوگوں سے شکوہ کرنا بند کر دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا درد نہیں سمجھ سکتا۔ وہ مسکراتا ہے تاکہ کوئی اس کے ٹوٹے ہوئے اندر کو نہ دیکھ سکے۔ لیکن کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ جب تم رات کے اندھیرے میں اپنا سر تکیے پر رکھ کر بغیر کوئی لفظ کہے روتے ہو تو اس وقت تمہارے رب کے عرش پر کیا بیتتی ہے؟ ہم اکثر ان چیزوں پر روتے ہیں جو ہماری زندگی سے نکل جاتی ہیں، کوئی رشتہ، کوئی خواب یا کوئی ایسی خواہش جس کے بارے میں ہمیں لگتا تھا کہ اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ لیکن کائنات کا رب جو تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ چیز آگے جا کر تمہاری روح کو زخمی کر دے گی۔ اس نے وہ تم سے اس لیے نہیں چھینا کہ وہ تمہیں تکلیف دینا چاہتا تھا، بلکہ اس لیے چھینا تاکہ تمہیں کسی بڑے نقصان سے بچا سکے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صرف صبر کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ایک ایسا وعدہ کیا ہے جو ہر غمزدہ دل کو سکون دے دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوچو، اگر کائنات کا مالک، تمام بادشاہوں کا بادشاہ خود تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے تو دنیا کی کون سی طاقت تمہیں توڑ سکتی ہے؟ تم اکیلے نہیں ہو، وہ تمہاری ہر لمحے کی صبر کی گواہی دے رہا ہے۔ تم اپنے حالات کو دیکھ کر گھبرا رہے ہو، لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری زندگی کے اگلے صفحے پر رب نے کیا خوبصورت کہانی لکھ رکھی ہے۔ جو دروازے تمہارے لیے بند ہوئے ہیں، وہ تمہاری بہتری کے لیے تھے۔ رب تمہارے لیے ایسے دروازے کھولنے والا ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ فرماتا ہے، اور وہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ تمہارا ایک ایک آنسو جو اللہ کی یاد میں یا اپنی بے بسی میں گرتا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں ضائع نہیں ہوتا۔ وہ تمہارے ہر آنسو کی قیمت جانتا ہے۔ بس تھوڑا سا اور صبر کر لو۔ وہ وقت دور نہیں جب تم اپنی ماضی کی مشکلات پر مسکراؤ گے اور کہو گے، میرے رب نے میرے لیے جو چنا وہی بہترین تھا۔ آج اپنے رب پر پورا توکل کرو اور اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دو۔ اپنے دل کو ہلکا کرو اور کہو، یا رب، میں تیری حکمت پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اگر اس پیغام نے آپ کے دل کو ذرا سا بھی سکون اور امید دی ہے تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ کامنٹس میں الحمدللہ لکھ کر رب کا شکر ادا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔